بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے اصول فقہ کے بارے میں۔ اس لیکچر میں ہم اصول فقہ کی مختلف کتابوں سے وہ سوالات اور وہ موضوعات اٹھائیں گے جو لیکچرر اسلامیات اور ایس ایس اسلامیات کے ٹیسٹ اور انٹرویو میں ہمارا کام آ سکے۔ سب سے پہلا سوال، اصول فقہ کی تعریف کیا ہے؟ تو وہ قواعد جن کے ذریعے شرعی دلائل سے عملی شرعی احکام کے اخذ کرنے کا طریقہ معلوم ہو۔ وہ قواعد جن کے ذریعے شرعی دلائل سے مراد دلائل اربعہ ہے، یعنی کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع امت اور قیاس۔ ان چار کو دلائل شرعی کہا جاتا ہے۔ تو وہ قواعد جن کے ذریعے شرعی دلائل سے عملی شرعی احکام کے اخذ کرنے اور مستنبط کرنے کا طریقہ معلوم ہو، تو اس کو اصول فقہ کہا جاتا ہے۔ گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ادلہ اربعہ سے احکام مستنبط کرنے کا طریقہ معلوم کرنا۔ ادلہ اربعہ سے احکام مستنبط کرنے کا طریقہ معلوم کرنا، اس کو اصول فقہ کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، اصول فقہ کا موضوع کیا ہے؟ تو اصول فقہ کا موضوع دو چیزیں ہیں، ادلہ شرعیہ اور احکام شرعیہ۔ یہ دونوں اصول فقہ کا موضوع ہے۔ ادلہ اس حیثیت سے موضوع ہے کہ وہ احکام کو ثابت کرتی ہے، اور احکام اس حیثیت سے موضوع ہے کہ انہی ادلہ سے ثابت کیا گیا ہے۔ اگلا سوال، اصول فقہ کا مقصد کیا ہے؟ تو احکام کے استنباط میں غلطی سے محفوظ ہونا، یہ اصول فقہ کا مقصد ہے۔ اگلا سوال، دلیل کی تعریف، جس میں غور و فکر کے ذریعے کسی حکم کو جانا جا سکے، اس کو دلیل کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، حکم شرعی کی تعریف، جس سے مکلف کے افعال کی صفت شرعی بیان کی جاتی ہے، یعنی فرض، واجب، حرام وغیرہ۔ جس سے مکلف کے افعال، مکلف سے مراد جن اور انس ہے، تو جس سے مکلف کے افعال کی صفت شرعی بیان کی جاتی ہے کہ مکلف کے جو افعال ہیں، مکلف جو کرتے ہیں، ان کاموں کی صفت شرعی کیا ہے؟ وہ فرض ہے، واجب ہے، حرام ہے، مستحب ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس کو حکم شرعی کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، ادلہ شرعیہ کی اقسام۔ تو ادلہ شرعیہ کی ابتداءً دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، متفق علیہ، جن پر سب کا اتفاق ہو۔ نمبر دو، مختلف فیہ، جن کے اندر علماء کا اختلاف ہو۔ اگلا سوال، متفق علیہ دلائل، یعنی وہ دلائل جن پر علماء کا اتفاق ہے، وہ چار ہے۔ نمبر ایک، کتاب اللہ، نمبر دو، سنت رسول، نمبر تین، اجماع، اور نمبر چار، قیاس۔ یہ چار ایسی دلائل ہے جن پر سارے علماء متفق ہے، کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ اگلا سوال، مختلف فیہ دلائل، یعنی وہ دلائل جن کے اندر علماء کا اختلاف ہے، وہ سات ہے۔
نمبر 1 استحسان، نمبر 2 مصالح مرسلہ، نمبر 3 عرف، نمبر 4 سد ذرائع، نمبر 5 قول صحابی، نمبر 6 شرائع ما قبل، نمبر 7 استصحاب۔ ابھی ان 7 میں سے ہر ایک کی تعریف، ہر ایک کی وضاحت، ہر ایک کی اقسام اور شرائط وغیرہ انشاءاللہ یہ اگلے لیکچر میں ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اگلا سوال، ابھی ہم نے پڑھا کہ دلائل کی 2 قسمیں ہیں، ایک متفق علیہ ہے اور ایک مختلف فیہ ہے۔ پھر متفق علیہ دلائل کی 4 قسمیں تھی، ان چاروں میں سے پہلی قسم کتاب اللہ تھی، تو کتاب اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ تو کتاب اللہ المنزل علی الرسول، وہ کتاب جو رسول پر نازل ہوئی ہو، المکتوب فی المصاحف، جو مصاحف میں لکھی ہوئی ہو، المنقول الینا، جو ہماری طرف نقل کی گئی ہو، نقلا متواترا، نقل متواتر کے ساتھ، بلا شبہتن، بغیر کسی شک اور شبہ کے۔ تو یہ کتاب اللہ کی تعریف ہے۔ اگلا سوال، متفق علیہ دلائل میں سے دوسری قسم سنت رسول ہے، تو سنت رسول کی تعریف کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول، فعل اور تقریر کو حدیث یا سنت کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، متفق علیہ دلائل میں سے تیسری قسم اجماع ہے، تو اجماع کی تعریف کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امتی محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجتہدین کا کسی بھی زمانے میں کسی شرعی حکم کی بابت اتفاق کر لینا۔ اب اس تعریف کے اندر آپ غور کریں تو اس کے اندر 4 قیود ہے۔ پہلی قید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اجماع کرنا درست نہیں ہے۔ قید نمبر 2، امتی محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجتہدین کا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اجماع صرف مجتہدین کا معتبر ہے، عوام کا اجماع معتبر نہیں ہے۔ تیسری قید، کسی بھی زمانے میں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اجماع کے لیے کوئی خاص زمانہ شرط نہیں ہے، کسی بھی زمانے میں اجماع کیا جا سکتا ہے۔ چوتھی قید، حکمی شرعی کی بابت۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مجتہدین جس حکم پر اجماع کرتا ہے وہ حکم شرعی ہوگا، عقلی وغیرہ نہیں ہوگا۔ تو اجماع کے اندر یہ 4 قیود بہت لازمی ہے۔ اگلا سوال، اجماع کی اقسام۔ بنیادی طور پر اجماع کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 اجماعی قولی، نمبر 2 اجماعی سکوتی۔ اجماعی قولی سے مراد یہ ہے کہ سارے مجتہدین اس حکم کے بارے میں قول اور اپنی رائے کا اظہار کرے، اور اجماعی سکوتی کا مقصد یہ ہے کہ اس حکم کے بارے میں بعض علماء اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور بعض علماء سکوت اور خاموشی اختیار کرتے ہیں، تو اس کو اجماعی سکوتی کہا جاتا ہے۔ حجیت اجماع کی دلیل، ہم کہتے ہیں کہ اجماع دلیل ہے۔ جو دلائل ہم نے 4 پڑھی، کتاب اللہ، سنت رسول اور اجماع، ہم کہتے ہیں اجماع حجت ہے، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کی دلیل یہ آیات مبارکہ ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ تو آیات مبارکہ میں سبیل المؤمنین سے مراد اجماع ہے۔ اگلا سوال، اجماعی سکوتی کی شرائط۔ تو اجماعی سکوتی کے لیے بنیادی طور پر 3 شرائط ہے۔ نمبر 1، مجتہد کی رائے تمام اہل علم تک پہنچی ہو، یعنی ایک مجتہد یا کئی مجتہدین نے ایک حکم کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار فرمایا، تو وہ رائے دیگر سارے مجتہدین تک پہنچی ہو۔ شرط نمبر 2، ان کو غور و فکر کا موقع ملا ہو، یعنی ایک مجتہد یا بعض مجتہدین نے ایک حکم کے بارے میں اپنی رائے اظہار فرمایا، تو اس کے بعد دیگر مجتہدین کو اتنا موقع ملا ہو کہ وہ اس کے اندر غور اور فکر کرے۔ اور تیسری شرط، مسئلہ اجتہادی ہو،
مجتہد یا بعض مجتہدین جس حکم شرعی کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار فرماتے ہیں تو وہ مسئلہ اجتہادی ہو، منصوصی نہ ہو، کیونکہ منصوصی مسئلے کے بارے میں اجماع کرنا درست نہیں ہے۔ اگلا سوال، سندی اجماع۔ اجماع ہمیشہ کسی اور دلیل شرعی پر مبنی ہوتا ہے تو اس کو سندی اجماع کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، سندی اجماع کی اقسام، یعنی اجماع جس دلیل شرعی پر مبنی ہوتا ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس کی 4 قسمیں ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول، قیاس اور مصلحت۔ یعنی کبھی کبھار اجماع مبنی ہوگا کتاب اللہ پر، کبھی سنت رسول پر، کبھی قیاس پر، اور کبھی مصلحت پر مبنی ہوگا۔ اگلا سوال، قیاس کی تعریف۔ وہ دلائل جو متفق علیہ ہے اور 4 تھے وہ دلائل، تو ان میں سے آخری قسم وہ قیاس تھی، تو ہم قیاس کی تعریف پڑھتے ہیں۔ علت مشترکہ ہونے کی بنا پر غیر منصوصی واقعہ میں منصوص واقعہ کا حکم لگانا، اس کو قیاس کہا جاتا ہے۔ 2 واقعات ہے، ایک منصوصی ہے اور ایک غیر منصوصی ہے۔ منصوصی وہ واقعہ ہے جس کے اندر نص ہو، اور غیر منصوصی وہ واقعہ ہے جس کے اندر نص نہ ہو۔ تو آپ نے منصوصی واقعہ کے اندر جو حکم ہے وہ حکم آپ نے اٹھا کر غیر منصوصی واقعہ میں لگا دیا، تو اس کو قیاس کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، ارکان قیاس۔ قیاس کے ارکان کتنے ہیں؟ تو قیاس کے ارکان 4 ہیں۔ نمبر 1 اصل، نمبر 2 فرع، اور نمبر 3 حکم، اور نمبر 4 علت۔ اگلا سوال، حجیت قیاس۔ ہم کہتے ہیں کہ قیاس حجت ہے، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ فاعتبروا یا اولی الابصار، تو آیات مبارکہ میں فاعتبروا بمعنی قیسو ہے، یعنی قیاس کرو، تو یہ حجیت قیاس کی دلیل ہے۔ اگلا سوال، اصل اور فرع کی دوسری نام کیا ہے؟ تو اصل کو مقیس علیہ اور فرع کو مقیس بھی کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، شرائط قیاس۔ قیاس کی بنیادی طور پر 8 شرائط ہے۔ 3 کا تعلق اصل کے ساتھ ہے، 2 کا تعلق فرع کے ساتھ ہے، جبکہ 3 کا تعلق علت کے ساتھ ہے، تو یہ ٹوٹل 8 شرائط ہو گئی۔ اگلا سوال، اصل سے متعلق شرائط۔ تو اصل سے متعلق 3 شرائط ہے۔ نمبر 1، مقیس علیہ کا حکم اس کے ساتھ خاص نہ ہو، یعنی مقیس علیہ کے اندر جو حکم ہے وہ اس مقیس علیہ کے ساتھ خاص نہ ہو۔ اگر وہ حکم اس مقیس علیہ کے ساتھ خاص ہو تو اس پر ہم دوسری چیز کو قیاس نہیں کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، خود مقیس علیہ کا حکم خلاف قیاس نہ ہو۔ اگر خود مقیس علیہ کا حکم خلاف قیاس ہو تو اس پر ہم دوسری چیز کو قیاس نہیں کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، زمانے کے لحاظ سے مقیس علیہ کا حکم مقیس سے پہلے آیا ہو۔ مقیس علیہ کا حکم پہلے ہوگا تو ہم اس حکم کو اٹھا کر دوسری چیز کو اس پر قیاس کریں گے۔ اگلا سوال، فرع سے متعلق شرطیں۔ تو فرع سے متعلق 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، خود مقیس کے متعلق نص یا اجماع نہ ہو۔ اگر مقیس کے متعلق نص یا اجماع موجود ہو تو یہ حکم پھر منصوصی ہوگا، اس کو ہم دوسری چیز پر قیاس نہیں کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، مقیس علیہ کی علت مقیس میں مساوی یا اس سے زیادہ ہو۔ مقیس علیہ کے اندر ایک علت ہوگی، اس علت کی بنا پر ہم دوسرے حکم کو اس پر قیاس کریں گے، تو مقیس علیہ کے اندر جو علت ہے وہ مقیس میں مساوی یا مقیس میں اس مقیس علیہ سے۔ اگلا سوال، علت سے متعلق شرطیں۔ تو علت سے متعلق 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، علت ایسی چیز ہو جس سے شرعی مصلحت کی تکمیل یا دفع مضرت ممکن ہو، یعنی وہ علت ایسی چیز ہو جس کے اندر کوئی شرعی مصلحت موجود ہو یا جس کی وجہ سے کسی ضرر کو دفع کرنا ممکن ہو۔ نمبر 2،
وہ وصف ظاہری اور محسوس ہو جس پر تکلم کیا گیا ہو، محض قلبی اور موہوم نہ ہو۔ نمبر 3، وہ وصف منضبط اور متعین ہو، یعنی افراد، اشخاص اور احوال کے لحاظ سے بدلتا نہ ہو۔ اگلا سوال، مسالک علت۔ کسی منصوص حکم کی علت جن ذرائع سے جانی جاتی ہے تو ان کو مسالک علت کہا جاتا ہے۔ کسی منصوص حکم کی علت جن ذرائع سے جانی جاتی ہے تو ان ذرائع کو کیا کہا جاتا ہے؟ مسالک علت۔ ابھی وہ مسالک علت کتنے ہیں؟ تو وہ 3 ہیں۔ نمبر 1 نص، نمبر 2 اجماع، نمبر 3 اجتہاد۔ یعنی کبھی کبھار منصوص حکم کی علت نص سے ثابت کیا جائے گا، کبھی اجماع سے اور کبھی اجتہاد سے۔